ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام محترم مکرم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ رب ذوالجلال ہم سب کو، حاضرین کو، غائبین کو، لائیو سننے والے تمام میرے دوست احباب، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے موضوع پر چند گزارشات پیش کی تھی. آج اسی موضوع کو آگے لے کر چلوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ما قبل تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چیزوں میں انفرادیت عطا فرمائی ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اس رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بھی اسی متعلق مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا. جس طرح رب ذوالجلال نے اس پوری کائنات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، انبیاء کرام میں بھی اس رب ذوالجلال نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے
تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، شریعت بھی دی. ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میں نے ایک رسول بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے. اور اس پیغمبر کا یہ کام ہے کہ مصدق لی، کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان تمام انبیاء کی تصدیق وہ آخر نبی آ کر کرے گا. اور وہ پیغمبر جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو نبوت لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام انبیاء کی آ کر تصدیق کرے گا کہ وہ جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ اپنے زمانے میں، اپنی قوموں میں، اپنے وقت پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور وہ سچے پیغمبر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جب معراج پر بلایا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا. اور یہ جو میثاق لیا جا رہا ہے، یہ میثاق اور یہ معاہدہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اشارہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے جمع کیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہے کہ یہ پیغمبر آخری پیغمبر سچا پیغمبر. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے معاہدہ لیا، نبیوں سے وعدہ لیا کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے، اور اگر تم نے اس پیغمبر کا زمانہ پا لیا تو تمہارے اوپر لازم ہوگا کہ تم اس پیغمبر کی شریعت اور نبوت کو مان کر چلو گے اور اس کے دین کی مدد کر کے پوری دنیا میں اس کے دین کو پھیلاؤ گے. یہ اللہ کن سے وعدہ لے رہا ہے؟ نبیوں سے. کن سے لے رہا ہے؟ انبیاء کرام سے. جب اللہ کا نبی معراج پر جا رہے ہیں تو یہ مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا فرمائی، اور جتنے بھی نبی تھے ان سب انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مقتدی بنایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو، امام محمد رسول اللہ ہوگا، اور جتنے 1,24,000 پیغمبر ہیں وہ سارے مقتدی ہیں. اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، پیغمبرو، اے نبیو، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیا؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اقرار کر لیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا تو تم اس موقع کے اوپر تم یہ بوجھ اپنے سر پر لوگے کہ پیارے پیغمبر کی شریعت پر عمل بھی کرو گے اور پوری دنیا میں پھیلاؤ گی بھی. سے
انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا، تمام انبیاء کرام نے کہا قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار لیا ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان سے وعدہ لیا ہو کہ تم نے اس پیغمبر کو نبی ماننا ہے، اور اگر تم کو موقع ملا تو پیارے پیغمبر پر ایمان لا کر پوری دنیا میں اس کو عام کرنا ہے۔ اس آیت کو، اس کے مصداق کو سچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ قیامت تو ایک دن ضرور آئے گی۔ قیامت کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے ترجمان بن کر اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں نازل فرمائیں گے، اور وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، اس کی شریعت پر عمل کریں گے، پوری دنیا میں جہاد کریں گے، یہودیت کو ختم کریں گے، عیسائیت اسلام لائے گی، پوری دنیا میں ڈنکا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ جو رب، بڑی توجہ طلب ہے، جو رب پیغمبر جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے رہے ہیں کہ تم نے اس نبی کو، اس پیغمبر کو نبی اور رسول ماننا ہے، اگر آپ کو موقع ملا تو اس پیغمبر اور اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس نبی کے دین پر محنت کرنی ہے۔ ایک وہ رب ذوالجلال جب یہ وعدہ اور اقرار انبیاء سے لے رہے ہیں تو یہ بتاؤ آپ اور ہم اس کے امتی ہیں، ہم اس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، آخری نبی مانتے ہیں، ہم اس کے امتی ہیں، تو آپ خود بتاؤ کہ ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہوگی کہ جس پیغمبر کے دین کا وعدہ اور اقرار اللہ تعالیٰ نبیوں سے لے رہا ہے، ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس پیغمبر کے دین پر عمل کریں اور اس پیغمبر کے دین کو پوری دنیا میں ہم بھول چکے ہیں۔ حقیقت بات ہے، ہم بھول چکے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ عام طور پر دعوت تبلیغ میں کہتا ہے نا کہ یہ جو رزق ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ جو رزق ہے یہ بقدر مقدر، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی کسی کا مقدر بنایا ہے رزق کا، اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ لیکن دین کے لیے پتہ ہے کیا اصول ہے؟ دین کے لیے یہ اصول ہے کہ دین بقدر مشقت، بقدر مشقت، کہ جو بندہ جتنا دین پر محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دین عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دین کی قربت عطا فرمائیں گے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو چنتا ہے اپنے لیے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ آج ہماری سوچ الٹ ہے کہ جو دین بقدر مشقت ہے ہم نے اس کی جگہ پر رزق کو لگا دیا کہ رزق
بقدر مشقت، کہ ہم کاروبار اور روزی کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور دین کے لیے یہ اصول ہے کہ دین بقدر مشقت، اور ہم نے اس کے لیے بنایا ہے کہ دین بقدر ضرورت، کہ ہمیں جتنی ضرورت پڑتی ہے۔ محترم دوستو، یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے معاشرے کے اندر، کہ دین کے لیے تو ہم نے بقدر ضرورت لگا دیا، رزق کے لیے ہم نے بقدر مشقت لگا لیا۔ لیکن یاد رکھو، جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دین بقدر مشقت ہے، کہ جتنی محنت کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو اپنے قریب کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا پیارے پیغمبر کے قریب کرے گا۔ اگر دین میں محنت نہیں کرو گے تو آپ کی اولاد میں کبھی نیک لوگ پیدا نہیں ہوں گے، آپ کی اولاد میں حافظ پیدا نہیں ہوں گے، آپ کی اولاد میں قاری پیدا نہیں ہوں گے۔ اور آپ اگر یہ طریقہ کار بنائیں گے کہ سارا دن کاروبار میں اور سارا دن دنیا کے حصول میں لگ جائیں، اور ضرورت کے طور پر اپنے اوپر جرمانہ ادا کرنے کے لیے ہم نماز ادا کریں، جرمانہ ادا کرنے کے لیے ہم مسجد میں آئیں، وضو کریں، اور اس کے علاوہ ہمارا سارا دن کاروبار میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے، رزق کی ذمہ داری خود لی ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس کائنات میں جو بھی زی روح ہے، چاہے انسان ہے چاہے چرند پرند ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اوپر لازم ہے کہ اس کو روزی دینا میرا کام ہے، اس کو میں اپنے گھر میں اپنی جگہ پر روزی دوں گا۔ اب بتاؤ، اس لیے اللہ نے اقرار کروایا انبیاء سے کہ تم نے ایمان لانا ہے۔ تمام انبیاء نے کہا جب جمع ہوا کہ ہم ایمان لائے، اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے، یا اللہ تو گواہ ہو جا، اور مدد کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اصول بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف۔ اب ہماری کتنی ذمہ داری ہے دین کے لیے محنت کرنا۔ تو بار کے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں میں انفرادیت عطا فرمائی ہے کہ جو دوسرے انبیاء میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء میں سے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ بڑی توجہ طلب حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور انفرادیت عطا فرمائی کہ جو دوسرے انبیاء میں نہیں۔ فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 6 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کرام میں ایک انفرادیت عطا فرمائی اور فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی انفرادیت یہ ہے کہ اعطیت جوامع الکلم۔ پہلی کون سی ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کلام عطا فرمائی قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بعد پوری اس کائنات کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اگر کوئی معتبر ارشاد اگر ہمارے نزدیک ہے تو وہ اللہ کے قرآن کے بعد پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ کن کے فرمان ہیں؟ پیارے پیغمبر کے فرمان ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ، اس کے بعد فرمان رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ارشادات، یہ ہمارے لیے معتبر ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام انبیاء میں سے جو اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی وہ یہ عطا فرمائی کہ جو میری زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ان الفاظ میں ایسی جامعیت عطا فرمائی، ایسے جامع کلم میری زبان سے کلمات نکالے کہ وہ دین کا مسئلہ بن گئے، وہ شریعت کا اصول بن گئے، وہ آنے والی انسانیت کے لیے
آنے والے لوگوں کے لیے ایک ضابطہ حیات بن گیا اور ایک زندگی بن لیا. اور جو ارشاد اللہ کے نبی نے فرمایا آج میں بھی اس پر مر مٹتا ہوں, آج آپ بھی اس پر مر مٹتے ہیں, قیامت تک آنے والے لوگ بھی مر مٹیں گے. اور اللہ کے نبی سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی اس دنیا میں آئے انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے زندگی میں ضابطہ حیات سمجھ کر اس پر ایسی زندگی گزاری اور ان پر یعنی اپنی زندگی کا اصول بنا کر ان پر اپنی زندگیاں اور اپنی جوانیاں نچھاور. اور یہ صرف فضیلت کس کو ہے؟ یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 6 چیزیں ہیں توجہ طلب نوجوان طبقہ, ان کے لیے میں خصوصی طور پر یہ جو میں مطالعہ کرتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں, یہ بات یاد رکھو, میں آپ حضرات بھی سن رہے ہیں الحمدللہ, اور ہمارا یہ جو جمعہ ہے یہ لائیو جا رہا ہے, اور ہمارے جتنے بھی دوست اس پروگرام میں اس جمعہ میں شرکت نہیں کر سکتے لیکن وہ اس لائیو کی صورت میں وہ ہمارے اس جمعے میں شریک ہیں. وہ گھر کے اندر بیٹھنے والی ہماری چاہے مائیں بہنیں ہیں یا ہمارے بھائی ہیں جو بھی ہیں, تو ہمارے یہ جو مطالعہ ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم موضوع ہو ہم اسی کی مطابقت سے آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع پیش کریں جس میں جس وقت آپ یہاں سے آپ جائیں تو آپ کی تھوڑی بہت سمجھ ہو. لیکن آپ سے میں صرف یہ گزارش بار بار کرتا ہوں محترم دوستو کہ آپ صرف توجہ کیا کریں. یہ صرف اس لیے نہیں آیا کرو کہ ہم صرف اپنی روٹین پوری کرتے ہیں, ہم اس جمعے میں آئیں گے ہم حاضری لگوائیں گے نہیں میں نے جمعہ ادا کیا. لیکن یہ بات یاد رکھو جب آپ تشریف لایا کرو یہ 10 منٹ ہیں, یہ 15 منٹ ہیں, یہ 20 منٹ ہیں, ان میں آپ کو قرآن و حدیث ملے گا, آپ کو شریعت کے حوالے سے وہ چیزیں ملیں گی جو آپ ڈھونڈتے ہیں جو آپ تلاش کرتے ہیں. تو محترم دوستو یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی یہ بڑی توجہ طلب ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں مجھے اس میں انفرادیت عطا فرمائی اور نبیوں میں نہیں. پہلے نمبر پر جامع کلم ہوتی تو جوامع الکلم, کہ میرے ارشادات اتنے وسیع ہیں, میرے ارشادات کا معنی میرے ارشادات کا مفہوم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کے لیے اور انسانوں کے لیے راہ ہدایت بنا دیا. یہ جامع کلم. اور دوسری بات دوسری فضیلت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, دوسری بات کیا ہے؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شریعت عطا فرمائی جو مجھے دین عطا فرمایا اللہ نے میری ایک تو اس انداز سے بھی مدد فرمائی کہ جوگ در جوگ لوگوں نے اسلام قبول کیا, بہادر لوگ آئے انہوں نے اسلام کے قلعوں کو پھیلایا, اسلام کی یعنی کہ وسیع کیا, اسلام کے علاقے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. لیکن ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا روب داب چہرہ عطا فرمایا, میری شخصیت کا ایسا روب مجھے عطا فرمایا کہ بہت سے کام صرف میرے روب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ حل فرما دیا. ایک بہت بڑے عالم دین ہے, اس سے میں نے سنا اس کے ضمن میں کہ وہ نصرت بالرعب, کہ اللہ کے نبی کے روب کی وجہ سے بہت سی جنگیں فتح ہو گئیں, بہت سے غزوات میں یہ جو آخری مارکا لڑا گیا روم کی بارڈر پر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر رہ کر نکلے, غالباً یرموک تھا آخری جو غزوہ تھا, یا یرموک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روم کی بارڈر پر ابھی پہنچے نہیں تھے, جو مقابلے کے اندر روم کی سلطنت کے بادشاہ تھے, لاکھوں کا ان کا لشکر تھا, لیکن جب انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنا, اللہ نے کافر کے دل میں ایسا روب ڈالا کہ وہ لاکھوں کے لشکر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے علاقہ بھی چھوڑ دیا, انہوں نے بارڈر بھی چھوڑ دیا. اب بتاؤ اتنا بڑا روب. ابو جہل ہے نا, ابو جہل نے ایک بوڑھی عورت کی بکری اپنے قبضے میں لے رکھی تھی, بڑی کام کی بات ہے. ابو جہل نے اپنے قبضے کے اندر ایک بوڑھی عورت کی بکری اپنے قبضے میں لے رکھی تھی. وہ بوڑھی عورت مکے کے جتنے بھی سردار تھے ان کے پاس گئی
کسی نے حامی نہیں بھری کہ میں آپ کو بکری دلا کے دیتا ہوں. ابو جہل کا اتنا روب تھا, کسی کی جرت نہیں تھی. تو سب نے یہی کہا کہ اگر آپ یہ بکری ابو جہل سے لینا چاہتی ہیں تو وہ سوائے ایک ہی شخص ہے کہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا جس کو اللہ نے روک دیا, آپ ان کے پاس چلی جائیں, ہو سکتا ہے وہی آپ کا کام کرے. تو آپ خود بتاؤ کہ جب وہ بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے گئے. یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے, ابو جہل نے میرے پیارے پیغمبر کا صرف چہرہ انور کا روپ دیکھا. میرے پیارے پیغمبر نے ابھی اپنا تقاضا بیان نہیں کیا تھا کہ تو اس بوڑھی عورت کو بکری واپس کر دے, لیکن ابو جہل نے صرف میرے پیارے پیغمبر کے چہرے کا جب روپ دیکھا تو اسی کانپیں ٹانگنے لگی, اس کی ٹانگیں کانپنے لگی. اس کے بعد اس نے وہی بکری اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دی. یعنی کہ اس قسم کے واقعات آپ سیرت النبی میں پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا روب عطا فرمایا, اور آج تک وہ روب قائم و دائم ہے, قیامت تک وہ قائم رہے گا انشاءاللہ. اور تیسری بات, وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ, یہ بات یاد رکھو, وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پہلی امتوں میں حرام تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اس کے مرہون منت, اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو وہ چیزیں عطا فرما دی. یہ بڑی بات ہے. یہ جو شیاطین ہیں, یہ شیاطین آسمانوں پہ جاتے تھے, وہاں باتیں سن کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے آسمان پر ایک چنگاری اڑتی ہے, کسی پر لگتی ہے اور وہ بھاگ رہی ہوتی ہے چنگاری. یہ اللہ تعالیٰ کے, اللہ نے پیارے پیغمبر کے صدقے یہ چیز عطا فرمائی کہ ایک حد مقرر کر دی کہ شیاطین اوپر نہیں جا سکیں گے, جیسے اوپر جائیں گے ان کی دم پر آگ لگ جائے گی. یہ صرف اور صرف اگر اللہ نے عطا فرمائی تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرون. اور باقی کھانے کے لیے وہ حلت لی الغنائم, بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ یہ دیکھ لو کہ پہلے زمانے میں جو کوئی قتل کرتا تھا اس کے بدلے میں صرف قتل تھا, اس کے بدلے میں صرف قتل تھا, باقی کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن اللہ نے پیارے پیغمبر کے صدقے ہمارے جو دین شریعت ہے اس میں وسعت عطا فرمائی کہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو سب سے پہلا آپشن ہے کہ وہ جو مقتول ہیں ان کے ورثاء معاف بھی کر سکتے ہیں, سب سے پہلی بات. دوسری بات, دیت دے سکتے ہیں. 25 اونٹ اس قتل کے بدلے میں مقتول کے ورثاء کو قاتل 25 اونٹ دے گا. اور تیسری بات کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا. یہ پتہ ہے آپ کو, یہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہے کہ جو اللہ نے ایسی چیزیں اس پیارے پیغمبر کے صدقے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک عطا فرمائے. یہ چیزیں پہلی امت میں کبھی نہیں تھی. اور چوتھی بات, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا, بڑی کام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو, یہ جتنی بھی زمین ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان پوری زمین کو پاک کر دیا. کیسے کہ جو پہلے زمانے میں تھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو وقت کا پیغمبر تھا وہ عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کرتا تھا, اس جگہ سے ہٹ کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. پہلی امتوں میں یہ شریعت کا ان کا یہ قانون تھا کہ جو جگہ عبادت کے لیے وقت کا پیغمبر مختص کر دے ادھر اسی جگہ پر ہی ان کو عبادت کرنی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے فضیلت دی, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی زمین کو عبادت کی جگہ قرار دے دیا کہ میرا امتی اگر دریا کے اندر ہے تو کشتی کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے, میرا امتی ہواؤں اور فضاؤں میں ہے تو وہ اس فضاؤں میں میری عبادت کر سکتا ہے, اگر میرا امتی جنگل کے اندر ہے, دریاؤں کے حد سے صحراؤں میں اگر ہے, 2-3 ہیں, اذان بھی دے دیں, جماعت بھی کرا سکتے ہیں, عبادت بھی کر سکتے ہیں. محترم دوستو, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف
اللہ نے میرے مرہون منت وجعلت لی یعنی کہ یہ مجرور متصل کی علماء جانتے ہیں، یہ مجرور متصل کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف میرے لیے، وجعلت اللہ نے کیا میرے لیے کیا، لیا الارض طہورا و مسجدا کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا، پوری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا۔ یہ صرف پیارے پیغمبر کا۔ اور پانچویں بات وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً کہ جتنے انبیاء گزرے کسی کو کسی قوم کے لیے نبی بھیجا، کسی کو کسی سرزمین کے لیے نبی بھیجا، کسی کو کسی شہر اور علاقے اور خطے کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ ایک ہی زمانے میں ایک طرف حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں، ایک ہی زمانے میں ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس کے بعد ایک ہی زمانے میں ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اسی زمانے میں ایک طرف دوسری طرف حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ اب بتاؤ کہ ایک طرف حضرت موسیٰ ایک طرف حضرت شعیب، یعنی کہ اللہ نے بیک وقت کتنے انبیاء کرام بھیجے، ایک شہر میں دسیوں پیغمبر اللہ نے بھیجے۔ سورۃ یاسین کے اندر بھی واقعہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً کہ اللہ نے مجھے اس پوری کائنات کے لیے، اس پوری زمین کے لیے، اس قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر دیا۔ اور سب سے آخری بات جو کام کی بات ہے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو میرا موضوع ہے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ یہ جو چھٹی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو اللہ نے مجھے انفرادیت عطا فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیغمبر بھیجا تو تمام انبیاء پر مہر لگا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہے۔ جس طرح یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد کوئی اس خدائی کا مالک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو محترم دوستو جب اللہ نے پیارے پیغمبر کو نبی بنا کر بھیجا، مصطفیٰ بنا کر بھیجا، تو اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا نہ کوئی مصطفیٰ آئے گا۔ یہ 6 چیزیں ہیں یاد۔ یہ انفرادیت کتنی چیزیں ہیں؟ میں آپ سے سنتا نہیں ہوں، آپ ٹینشن نہیں لیں کہ میں آپ سے یہ 6 چیزیں سنوں، لیکن آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ 6 چیزیں ہیں، حدیث ہے کہ جو اللہ نے پیارے پیغمبر کو ان تمام انبیاء میں انفرادیت عطا فرمائی جو پہلے انبیاء میں نہیں تھی۔ تو محترم دوستو اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے یہ حقیقت بیان فرمائی، اس پر ہمارا ایمان لانا ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایک ذرا برابر بھی کمی ہوگی، یاد رکھو ایمان سے بہر موت آئے گی۔ یہ بات ٹھک حقیقت ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی کتاب ہے۔ تو یہ آخر میں انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس دن بجلی کی